عوام میں اعزاز صاحب یہ بات کافی مشہور ہے کہ جس گھر میں جس کمرے کے اندر میت کا انتقال ہوتا ہے اور جہاں سے روح نکلتی ہے وہ گھر کی دیواروں کو دھونے سے مردے کی ہڈیوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ تو پہلی بار میں نے سنا. میت کو ٹھنڈک تو ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت سے ملے گی. ہم اصالہ ثواب کریں گے تو اس کو فائدہ ہوگا. اب اس وجہ سے خالی دیواریں دھوتے رہنا گھر کی. امام علی مقام شہید کربلا امام حسین جن کی امی جان سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا کی آج شب عرس ہے 3 رمضان تیسری رات. شہید کربلا اور دیگر شہداء کربلا تو میدان کربلا میں تھے, تو کیا میدان کربلا دھویا گیا؟ یہ بس لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایسا کچھ ہم نے نہ علماء سے سنا نہ کہیں کتاب میں پڑھا, نہ یہ عقل میں سما رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا امیر صاحب سے ایک سوال ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد کتنے عرصے تک رخصتی ہو جانا لازمی ہے؟ اکثر ہم نے سنا ہے کہ 3 ماہ بعد اگر رخصتی نہ ہو تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نکاح رخصتی نہ ہونے پر تو نہیں ٹوٹتا, نہ اس کے 3 ماہ کی کوئی مقرر حد ہے نہ کوئی اور میعاد ہے. نکاح ہو جاتا ہے پھر مناسب وقت پر رخصتی کی جاتی ہے. اور بعض قوموں میں جیسے ہماری خود میمن قوم میں زیادہ تر یہی ہے کہ جس دن نکاح ہوا اسی رات کو رخصتی کر دی جاتی ہے, اور یہ انداز انسب ہے, مناسب ہے. فی زمانہ مناسب ہے, لیکن اگر کسی نے دیر بھی کی ہے, روکا ہوا ہے, گناہ نہیں ہے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نماز کے حوالے سے ایک سوال معلوم یہ کرنا ہے کہ کوئی نمازی جماعت کے ساتھ مکمل اپنی نماز پوری کر لیتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی 1 سے 2 رکعتیں جو ہیں وہ گزر چکی ہوتی ہے. تو جنہوں نے نماز مکمل جماعت کے ساتھ کر لی, اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد مسجد کی باہر کی طرف انہیں نکلنا ہے, پیچھے کی طرف جانا ہے. تو بعضوں کا دیکھا گیا ہے کہ نکلنے والے جو ہیں وہ جب نکلتے ہیں تو پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے چہرے کے سامنے ہی اپنا چہرہ کر کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کہ ان کی نماز ختم ہوگی تو پھر ہم یہاں سے گزریں گے. تو ایک تو یہ عرض کرنی ہے کہ جو نکلنے والا ہے وہ نمازی کے چہرے کے سامنے ہی چہرہ کر کے کھڑا رہے یا پھر اس کا کیا انداز ہو. اور دوسرا یہ کہ نکلنے کا طریقہ بھی اگر ارشاد فرما دیں کہ گزرنا ہے تو کس طرح گزرنا ہے. نماز کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کی طرف چہرہ کرنا یہ مکروہ تحریمی گناہ ہے, اور گزرنا ہی ضروری ہے. اگر تب بھی وہ نمازی کے آگے سے تو نہیں گزر سکتے, نہ نمازی کی طرف چہرہ کر سکتے ہیں, ہٹ سکتے ہیں تو ہٹ جائیں, ورنہ پھر نمازی کی طرف پیٹھ کر لیں, چہرہ نہ کریں, ورنہ چہرہ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. اور اگر پہلے سے کسی کا چہرہ ہے اور نمازی نے اس کے چہرے کے سامنے نماز شروع کر دی تو اب نمازی گناہ گار. تو اب کوئی اور ہے موجود وہاں تو اس کو سترا بنا کر بندہ جو ہے وہ گزر سکتا ہے. یا ہاتھ میں کوئی اسٹیک ہے تو وہ اسٹیک رکھ کر ہاتھ سے رکھ دے, ہاتھ میں پکڑ کے نہیں, اس کو رکھ دے, اور اگر وہ اسٹیک ایسی ہے کہ وہ گرے گی نہیں جلدی تو وہ رکھی اور گرنے سے پہلے گزر گئے, یہ بھی سترے کا کام دے گی, لیکن یہ ہے تھوڑا مشکل, یہ گرے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.